السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر شرعی مسائل کے لیے ایک سوال حاضر ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد انہوں نے جو صدا لگائی، یعنی تعمیر کعبہ کے بعد صدائے ابراہیمی پر جن جن لوگوں نے عالم ارواح میں یا زندگی میں یا زندہ رہ کر لبیک کہا، اور جتنی مرتبہ لبیک کہا، کیا وہ اتنی مرتبہ حج کرے گا؟ جواب سماعت فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دو، پارہ نمبر 17 سورہ حج۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر دنیا کے لوگوں کو آواز دی کہ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ جن کے مقدر میں، جن کی تقدیر میں حج ہے، انہوں نے باپوں کی پشتوں میں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک۔ امام فخر الدین رازی، صاحب روح البیان، محمود آلوسی، قاضی شوکانی، امام جلال الدین سیوطی، محلی شافعی، قاضی بیضاوی اور شیخ زادہ و بیشتر مفسرین نے کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ مذکورہ بالا روایت کو ذکر کیا ہے کہ باپ کی پیٹھوں سے اور ماں کے رحموں سے جن کے نصیبے میں حج تھا، انہوں نے تلبیہ پڑھا، لیکن مشہور محقق اندلسی کے الفاظ صرف اتنے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے رب کے گھر کا حج کرو۔ اور شرح شیخ زادہ میں ہے کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے جنہوں نے جواب دیا تھا وہ اہل یمن تھے، اسی سبب سے وہ زیادہ حج کرنے والے ہیں۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ کر جواب دیا اس نے ایک مرتبہ حج کیا، اور جس نے 2 مرتبہ جواب دیا اس نے 2 بار حج کیا، یا اس سے زیادہ اسی مقدار کے مطابق۔ مشہور محقق اور مفسر علامہ سید محمود آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اور ابن جریر اور حاکم نے مذکورہ روایت کی تصحیح کی ہے۔ امام جلال الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے، دیلمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً تخریج کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے علیہ السلام حج کا اعلان کیا تو مخلوق نے تلبیہ پڑھا، جس نے جتنی بار پڑھا اس نے اسی حساب سے حج کیا یا کرے گا۔ تفسیر در منصور اور تفسیر روح البیان اور دیگر تفاسیر میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی نام انہی میں شمار فرمائے اور ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔